پورے جنگل میں کبوتر کی مٹھائی بہت مشہور تھی۔ وہ شاندار اور لذیذ مٹھائیاں بنانے کے لیے جانا جاتا تھا۔ پورا جنگل اس کی دکان سے مٹھائیاں خریدتا تھا۔ وہ خالص دیسی گھی سے مٹھائیاں بناتا تھا۔ اس سے مٹھائی بہت اچھی اور لذیذ بنتی تھی۔ ہر روز شام کے آخر تک اس کی ساری مٹھائیاں بک جاتی تھیں اور اس نے خوب منافع بھی کمایا تھا۔ جیسے جیسے مٹھائی سے آمدنی بڑھنے لگی، کبوتر کو زیادہ پیسے کمانے کا لالچ آنے لگا۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے ہمیں اور زیادہ پیسے حاصل ہوں گے۔ ہاں بتاؤ، کیا خیال ہے تمہارا؟ تمہارے پاس کون سا ایسا آئیڈیا جس سے ہمیں زیادہ پیسے حاصل ہوں گے؟ میرے پاس ایک مقناطیس ہے، میں اسے اپنے ترازو کے نیچے رکھ دیتا ہوں جس سے وزن میں کمی ہو جائے گی اور ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے۔ مجھے تمہارا خیال بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ میرے خیال میں تمہیں اپنے گاہکوں کو بالکل بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ تم پہ یقین کرتے ہیں۔ نہیں، تمہیں کیا پتا کیسے پیسے حاصل ہوتے ہیں؟ مجھے تو ایسے کرنا ہے، ایسے کروں گا تو زیادہ پیسے ملیں گے مجھے۔ وہ مقناطیس کے 2 ٹکڑے لے آیا۔ اس نے وہ ٹکڑا اپنے ترازو کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک نیا گاہک آیا جس نے کبوتر سے 1 کلو جلیبی خریدی۔ اس بار کبوتر کو ترازو میں مقناطیس کی وجہ سے زیادہ منافع ملا۔ کبوتر آج بہت خوش تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ دیکھو، میں نے آج ترازو میں مقناطیس رکھا تھا، اس وجہ سے مجھے آج بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ دیکھو ہمیں کتنے پیسے ملے ہیں آج میں بہت خوش ہوں۔ اگلے دن دکان پر کالو کوا آیا۔ اس نے 2 کلو جلیبی خریدی۔ کبوتر نے اسے ترازو میں تول کر جلیبی دے دی۔ کالو کوے نے جیسے ہی جلیبی اٹھائی تو اسے لگا کہ جلیبی کا وزن 2 کلو سے کم ہے۔ اس نے کبوتر کو اپنے شکوک کو دور کرنے کے لیے دوبارہ جلیبی تولنے کو کہا۔ کبوتر بھائی، آپ ایک بار دوبارہ جلیبی تول لیں، مجھے لگتا ہے کہ جلیبی 2 کلو سے کم ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بار بار تمہاری جلیبی تول سکوں۔ اگر لینی ہے تو لو، ورنہ جاؤ میری دکان سے۔ یہ کہہ کر اس نے کالو کوے کو وہاں سے جانے کو کہا۔ کبوتر کی بات سن کر کالو کوا وہاں سے جلیبیاں لے کر چلا گیا۔ وہ ایک اور دکان پر گیا اور وہاں بیٹھے مٹھائی فروش سے اپنی جلیبی تولنے کو کہا۔ بھائی، میں یہ جلیبیاں لے کر آیا ہوں، آپ مہربانی کر کے ایک بار مجھے تول کر بتا دیں کہ یہ جلیبیاں کتنی ہیں۔ ہاں بھائی، ضرور، میں تول دیتا ہوں، آپ کو تول کے بتاتا ہوں یہ جلیبیاں کتنی ہیں۔ یہ لو بھائی، یہ جلیبیاں 1.5 کلو ہیں۔ اب اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ کبوتر مٹھائی والا کے ترازو میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اب اس نے خود ہی ترازو کی گندگی کو سب کے سامنے لانے کے لیے ایک پیمانہ خریدا اور اس نے وہ پیمانہ لے کر کبوتر کی دکان کے پاس رکھ دیا۔ پھر کالو کوے نے سب کو وہاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہجوم بڑھ گیا، اس نے سب سے کہا، آج میں تم سب کو جادو دکھاؤں گا۔ اس جادو کو دیکھنے کے لیے آپ کو کبوتر کی مٹھائی والے سے خریدے گئے سامان کو اس پیمانے میں ایک بار تولنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کبوتر مٹھائی والے کے ترازو میں مٹھائی کس طرح خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد کچھ پرندے مٹھائی لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے بھی ایسا ہی کر کے دکھایا۔ اس کے بعد جس نے بھی کبوتر کی دکان سے مٹھائی خریدی، سب نے کالو کوے کے ترازو کو دیکھا تو سب کی مٹھائی 250 گرام سے آدھا کلو سے کم نکلی۔ یہ سب دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ سب کچھ اپنی دکان کے قریب ہوتا دیکھ کر کبوتر کا کالو کوے سے جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے سب سے کہا، یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کی ناپ تول میں کمی نہیں کی، میں بہت ایماندار ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کالو کوا براہ راست مٹھائی کا ترازو لے آیا اور ترازو میں سے مقناطیس نکال کر سب کو دکھانے لگا۔ یہ دیکھو، تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھو، میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے اپنے ترازو میں مقناطیس رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے۔ جنگل والوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے مل کر اس کو بہت برا بھلا کہا۔ اب وہ لالچی کبوتر اپنے لالچ اور اس کی وجہ سے کیے گئے غلط کاموں پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے سب پرندوں سے معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر۔ میں آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ ایسا کوئی فراڈ نہیں کروں گا۔ کبوتر
कबूतर के इस फ्रेज से सब जंगल वाले इससे नाराज़ हो गए। इसकी दुकान पर सबने जाना छोड़ दिया। यहाँ कबूतर के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे जंगल वालों का एतमाद खो चुका था। इससे हमें ये सबक हासिल करना चाहिए, कभी लालच में मुब्तला ना हो। हमेशा ईमानदारी से काम करने से ही इंसान का नाम रोशन होता है। लालच कुछ वक्त के लिए अच्छे फ़वाइद का बायस बन सकता है, लेकिन ये इज़्ज़त और खुद एतमादी दोनों को कम कर देता है।